بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد کا کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رویہ جو زندگی بدل دے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نے اس سے پہلے اور بھی کئی ایپیسوڈز آپ کے سامنے پیش کیے، مختلف رویے، مختلف انداز، مختلف طرح کے بیہیویئر جو لوگوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، والدین کے ساتھ ہونے والے رویے، بچوں کے ساتھ ہونے والے رویے، شوہر کے ساتھ، اسی طرح بیوی کے ساتھ، اور بھی مختلف ہمارے سوسائٹی، ہمارے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں، جو ہمارے انداز ہوتے ہیں، کون سے اچھے رویے ہوتے ہیں، ان کی ہم نے آپ کے سامنے ایک لسٹ پیش کی، اور بالخصوص جو برے رویے ہوتے ہیں، کہ جو اچھے نہیں ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کا دل دکھے، اس انداز کے جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے، ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور ان رویوں کو، برے رویوں کو اچھا رویہ کیسے بنایا جائے، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ایک تفصیل سے ہم نے مختلف ایپیسوڈز کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آج بطور خاص ہم جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بھی معاشرے کا ایک بڑا ہی اہم فرد، اسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے گھر کی ضرورت، ہمارے دکھ درد میں کام آنے والی شخصیت، اور بہت کچھ دکھوں کا مداوع کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا ہی اہم کام جو سر انجام دیتے ہیں وہ ہیں ہماری بہنیں۔ سبحان اللہ، بہن کتنی اہم ہے، اور بہن کا کردار زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے۔ جن کی بہنیں نہیں ہیں شاید اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب گھر میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، گھر میں کوئی اور فنکشن ہوتے ہیں، بھائی تو گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس فنکشن کو مزید چار چاند لگانے کے لیے بہنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہنیں گھر میں نہ ہوں تو ایک سمجھیے کہ گھر ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کمی گھر میں محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ بتاتے ہیں کہ 7 بھائی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہن کوئی نہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ علی بھائی، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ خوشی کے مواقع آتے ہیں، عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، اسی طرح دیگر تیوہار، اسلامی تیوہار آتے ہیں الحمدللہ، تو اب یہ کہ ہمارے گھروں میں خوشی تو ہوتی ہے، لیکن جس انداز سے خوشی ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیگر رشتہ داروں کے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے عید کے دن، بقرعید کے دن ان کی بہنیں آتی ہیں، اچھا بہنوں کے ساتھ پھر ان کے بھانجے آتے ہیں، بھانجی آتی ہیں، ماشاءاللہ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، عیدی ان کو دی جاتی ہے، لیکن ہماری بہنیں ہی نہیں جن کو عیدی ہم دیں، ہمارے بھانجا بھانجی نہیں جن کو ہم عیدی دیں، جن کے ساتھ خوشیاں ہم منا سکیں۔ یقیناً نعمتوں کی قدر اسی بندے کو معلوم ہوتی ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ جس کے پاس نعمت ہو وہ اس کی قدر شاید نہیں کر پاتا۔ تو آج کے دن ہم بطور خاص گفتگو کریں گے بہنوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور بہنوں کے ساتھ ہونے والے رویے جو معاشرے کے اندر ہیں، بہنوں کے ساتھ غلط رویے ہو رہے ہیں، بہنوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی جا رہی، بہنوں کے ساتھ جیسا برتاؤ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، کچھ مہمان ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کچھ مہمان ہیں،
اور ویسے تو اس پروگرام کے ہوسٹ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ندیم مدنی صاحب ہوتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کی اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ باتیں، کچھ رویے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں 2 گیسٹ ہیں جو بڑی ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں، بہت کچھ مواد آپ کو اپنے کم الفاظ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اسٹارٹ کرتا ہوں، میرے دل کی جانب دونوں تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرمائے ہمارے بڑے ہی پیارے پروفیسر جناب شبیر بھائی، ماشاءاللہ شبیر بھائی کو خوش آمدید، فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ شبیر بھائی سے بہت ساری گفتگو کریں گے، بہت سارے غلط رویے جو بہنوں کے ساتھ اس وقت معاشرے میں بھائیوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے شبیر بھائی سے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ہمارے بڑے پیارے مولانا اعظم مدنی صاحب، ان کو تو آپ دیکھتے ہیں تقریباً ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس رویہ پروگرام میں آج پھر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ اعظم مدنی صاحب سے بھی ہم بہت ساری گفتگو کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ اور بالخصوص آج سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایک بڑی تعداد میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کی ہوگی، چونکہ بات ہے بہنوں کی، تو آج اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسلامی بہنیں بھی بڑی تعداد میں اگر اس پروگرام کو دیکھیں، امید ہے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور بطور خاص چونکہ بہنوں کا حق ادا کرنا ہے بھائیوں نے، تو بھائی بھی اگر ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے آخر تک، امید کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہنوں کے ساتھ جو برا رویہ ہو رہا ہے، برا سلوک کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ بہت حد تک اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے اس پر قابو پائیں اور گھروں کے اندر ایک اچھی صلح والی اور بہترین فضا قائم ہو۔ تو سب سے پہلے میں اعظم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ رویے ہمارے پاس کچھ ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ کیسے رویے ہونے چاہیے اور کیسے رویے ہونے نہیں چاہیے۔ اعظم بھائی، ویسے اگر دیکھا جائے تو بہن اور بھائی کا رشتہ یہ خونی رشتہ ہے الحمدللہ، اور دیکھا جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی تعلیم تو خود ہمارا اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر قرآن مجید کے اندر بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرابت داروں کے ساتھ، جو خون کے رشتے ہیں، جو قریب رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو بہن کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کے تعلق سے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے یہ ٹاپک چنا، واقعی میں اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز میں کلیئر کروں کہ ہمارا جو اسلام ہے الحمدللہ اتنا پاکیزہ، اتنا ستھرا مذہب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو عزت اور مقام دیا ہے، جو اسلام نے ان کی عظمت و شان بیان کی ہے، وہ شاید کسی اور دین نے یا کسی اور مذہب نے بیان کی ہو۔ چاہے عورت ماں کی صورت میں ہو، چاہے عورت بیوی کی صورت میں ہو، چاہے بہن کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، یعنی جس منصب پہ بھی فائز ہوگی اس کے ایک الگ الگ فضائل ہیں۔ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہن کے حوالے سے ہے، بہن کے حوالے سے بھی ہم سننے کی کوشش کریں گے، پچھلے ہم نے ماں کے حوالے سے بھی سنا تھا، اس طریقے سے بیٹیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ تو ہر فیلڈ میں، ہر مذہب پہ شریعت اسلامیہ نے ایک اہم ضرورت اور اہم فضائل بیان کیے ہیں ہر چیز کے۔ تو رہی بات بہنوں کی، تو بہنوں کو بھی اسلام نے بہت زیادہ عزت دی ہے اور ایک وقار بھی ہوتا ہے بہنوں کا، اور عزت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ آپ نے جیسے شروع میں کہی نا کہ بہنیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ بہنیں اگر نہیں ہوتی ہیں گھر کے اندر تو گھر سونا سونا ہوتا ہے۔ یعنی الحمدللہ میں بھی مطلب رہتا ہوں تو ہمارے ساتھ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، تو ایک جب بہنیں ہوتی ہیں نا ساتھ میں گھر میں، تو ایک الگ ہی مطلب ماحول ہوتا ہے، ایک جو ہے ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، یعنی کسی بھی کام کے لیے پھر بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے نا، پھر وقت پہ پانی بھی آ رہا ہے، وقت پہ کھانا بھی ہو رہا ہے، وقت پہ کپڑے بھی دھل رہے ہیں۔ یعنی بہن جو ہے ماشاءاللہ وہ والدہ کا بھی ہاتھ بٹاتی ہے اور پھر والدہ والے کام بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یوں بہن کی اہمیت جو ہے وہ ہم لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اس نے ان کی پرورش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہن کے معاملے میں یا بیٹی کے معاملے میں وہ شخص ڈرتا رہا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے۔
دیکھیں بہن کتنی اہم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جنتی قرار پا رہا ہے، جنت بندہ بہن کے ذریعے خرید رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان سے جو ہے نا وہ محبت کی جائے، ایک شوق اور ایک والہانہ جو ہے پیار بہنوں کے ساتھ رکھا جائے، اور ایک اچھا تعلق بہنوں کے ساتھ ہو، اور ان کی ہر موڑ پہ بندہ جو ہے وہ مدد کرے، بھائی جو ہے ہر موڑ پہ ان کا ساتھ دے، تو واقعی میں یہ جو ہے نا وہ جنت میں جانے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں نا، سب سے بڑے معلم کائنات حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ آپ کی ویسے تو کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن ایک رضائی بہن تھی، اور بچپن میں دودھ شریک بہن، ہاں دودھ میں جو شریک ہوتی ہیں، دودھ شریک بہن جو ہوتی ہیں، رضائی بہن، جن کا نام شیما یا کچھ لوگ جو ہے وہ شیما بھی بولتے ہیں۔ خیر، آپ کی ایک رضائی بہن تھی جو بچپن میں مطلب آپ نے جو ہے بچپن میں ملاقات ہوئی تھی جب دودھ پینے کے زمانے میں، تو ایک عرصہ گزر گیا کہ آپ کی ملاقات آپ کی بہن سے نہیں ہوئی۔ تو کسی معرکے کے موقع پہ آپ کی ملاقات جب آپ کی بہن سے ہوئی، تو آپ ندیم علی بھائی غور کریں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی بہن کے ساتھ کیا انداز ہے۔ جب وہ آتی ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے ہیں اور اس پر بٹھاتے ہیں، اور انہیں ایک عزت اور ایک مقام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میری بہن، تمہیں جو چاہیے تم مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ انداز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ اپنایا، اور جب وہ رخصت ہوئیں، جب وہ جانے لگیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہن کو تقریباً 2 اونٹ، 5 غلام اور 1 لونڈی جو ہے وہ آپ نے ہدیتاً تحفتاً ان کو پیش کی۔ تو یہ انداز تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور علی بھائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سگی بہن نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ یہ محبت برا انداز اپنا کر یہ دنیا کو بتا دیا کہ سگی بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے انداز ہونا چاہیے، یا سگی بہنوں کے ساتھ ہمارا رویہ یا بیہیویئر کس انداز کا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست اسلام کی تعلیمات پر آپ نے گفتگو کی، میرے ذہن میں آ رہا تھا، یعنی بہن کا اگر کردار دیکھنا ہو، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کربلا سے دیکھیے آپ، سبحان اللہ، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بھی ہیں، شیر خدا کی بیٹی ہیں، خود شیرنی ہیں ماشاءاللہ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین جیسے بھائیوں کی بہن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا اگر انداز ہم دیکھتے ہیں کربلا میں، ناظرین، کربلا کا واقعہ تو ہر سال ہی آپ تقریباً سنتے ہوں گے۔ کربلا یعنی میں اگر جو گفتگو چل رہی ہے نا کہ بہن کا جو کردار ہے، یقیناً دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں، یعنی آپ تصور کیجئے جب 10 محرم الحرام کو کربلا کا جو وہ امام علی مقام کا ایک چھوٹا سا مختصر سا جو قافلہ تھا 72 افراد کا، تقریباً سارے ہی جوان شہید ہو گئے، بس بیچارے یعنی بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیمار تھے اس حالت میں، وہ صرف بچے ہیں، باقی خواتین ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں ایک کیسا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے عورتوں نے اپنے شوہروں کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے والد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس مقام پر بھی ایک بہن کا جو کردار ہے، امام حسین کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ دیکھیں اس وقت یقیناً رونا تو آ رہا تھا، ایک تڑپ تو تھی، ایک دل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے ظاہر، لیکن اس وقت پورے قافلے کو جس نے سنبھالا وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں ایک بات اور یہاں پر آپ کو کہنا چاہوں گا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو امام حسین کی بہن ہے، اس بہن کا اس امت پر جو بہت بڑا احسان ہے نا، مورخین نے، علماء نے اس بات کو لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ سیدہ فاطمہ سے ہوتے ہوئے ان کے بیٹوں سے چلی ہیں، اور امام حسین کی جو نسل چلی وہ آپ کے بیٹے جو کربلا میں رہ گئے تھے شہید ہونے سے، امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے میں بھی سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن ہے ان کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، جب شہید ہو گئے تمام شہداء، اس کے بعد ظالم یزیدیوں نے تمام خیموں کے اندر آگ لگا دی، اسی پر بس نہیں کیا بلکہ تمام خیموں میں آگ لگا دی۔ اب حضرت امام زین العابدین جو شہید تو نہیں ہوئے تھے اس وقت، چونکہ بیمار تھے وہ، اور حالت ایسی تھی کہ وہ خود سے اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، اتنی کمزوری آ چکی تھی بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، تو ظالموں نے اس خیمے میں آگ لگا دی جس میں امام زین العابدین آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ غور کیجئے، جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ میرے بھائی کا ایک
کی آخری امید، میرے بھائی کا آخری چشم و چراغ جو ہے اس وقت آگ میں جھلس سکتا ہے، تو اپنی پرواہ نہ کر کے وہ فوراً دوڑتی ہوئی گئی اور ان کو کسی طرح کھینچ کر یا اٹھا کر جیسی بھی وہ باہر لے کر آئیں. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ سادات کرام کی نسل جو امام زین العابدین سے چلی ہے، امام حسین کی نسل، اس کو بچانے میں سیدہ زینب ایک بہن کا ہاتھ ہے. اگر وہ اس وقت جھلس جاتے آگ کے اندر، اگر وہ بھی شہید ہو جاتے، تو آج سادات امام حسین کی جو آل سے وہ شاید دنیا میں نہ ہوتے. اور یہ یقیناً ایسا ہوتا نہیں، بلکہ یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن جو سبب بنا اس کو بچانے میں حضرت سیدہ زینب، یہ ہے بہن کا کردار. تو بہن ہماری بڑی شفیق ہوتی ہیں. پھر یہی سیدہ زینب جب ملک شام گئیں اور یزید کے سامنے جو انہوں نے ولولہ انگیز خطاب کیا، اللہ اکبر، یزید بھی جو ہے تڑپ گیا، اس کا بھی دل دہل گیا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان کو مزید موقع دیا جائے گا نا تو یہ سارا پاسا پلٹ جائے گا. اس نے فوراً پھر ان کے پورے قافلے کو مدینے روانہ کیا. تو یہ سیدہ زینب کا کردار، ایک بہن کا کردار، بھائی کے بعد جو ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ان کی زندگی سے ملتا. بہرحال ایک بڑی طویل گفتگو اس پر ہونے کے لیے بھی اب مزید ہم بات کرتے ہیں کچھ رویے جو ہمارے گھروں کے اندر بہنوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، کچھ ناانصافی جو بہنوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کچھ نہ ہونے والے رویے جو ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک بڑا اہم رویہ شبیر بھائی میں سمجھتا ہوں وہ ہے ضرورت کے وقت بہن کی مدد نہ کرنا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ. میں سب سے پہلے آپ کا اور ایویجین ٹیم کا جو ہے وہ بہت یوں سمجھے کہ بہت دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ٹاپک کا بہت وقت سے مطلب ایک انتظار تھا کہ رویے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بات آئے. ابھی ٹاپک پہ یہاں پر بیٹھا تھا سلسلے میں، تو ایک بات میرے ذہن میں آئی، ہونا چاہیے انسان کی زندگی کا ایسا رویہ جو اس کی زندگی کی پار کرا دے نہیں ہے. ارے واہ، کیا بول دیا آپ. یعنی اس کو ایگزامپل کی طرف سوچیں نا کہ ایک ناؤ جو ہے وہ سمندر میں چلتی ہے نا، کیونکہ رویہ ایک انداز ہے، رویہ ایک ڈائریکشن شو کرتا ہے، انسان کی حقیقت اور اس کی فطرت کو بتا دیتا ہے کہ اس انسان کے رویے سے اس کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے. ایک انداز ہے. اب وہ ناؤ جس طریقے سے چلتی ہے تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے مطلب جو وہ لہر آ رہی ہے، اب بندہ اگر اس طرف جائے گا تو ظاہر سی بات ہے مطلب اس کے لیے خطرہ اس کے سامنے موجود ہے. تو اب جو ناؤ جو ہے وہ لڑکھڑا سکتی ہے، اگر وہ انداز کو فالو نہ کرے تو انسان کی زندگی میں رویہ ایک ایسا اسٹرانگ رول ادا کرتا ہے نا علی بھائی، کہ رویہ اگر اچھا ہونا تو وہ پرائے کو بھی اپنا کر دیتا ہے، اور اگر رویہ برابر نہ ہونا تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج ماشاءاللہ جو بہنوں کے تعلق سے سلسلہ چل رہا ہے، واقعی بہن جو ہے وہ ایک بھائی کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اگرچہ اس بہن کی شادی ہو چکی ہے مگر پھر بھی مطلب وہ محبت، وہ الفت اور وہ انداز اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اگرچہ وہ ایک شوہر کی اپنے شوہر کی نکاح میں، اگرچہ اس کا نان نفقہ اس کے جو ہے وہ شوہر کی اس میں، مگر ایک بھائی کا ایک جو رول ہے، ایک بھائی کی جو ذمہ داری ہے وہ ویسی ہے جب وہ بہن اس کے گھر میں تھی. یعنی وہ یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ اب تو دوسرے گھر میں چلے گئی، بھائی اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب اس کا شوہر مطلب اسے ساری چیز دلائے گا. لیکن اگر بھائی یہ سوچا کر میں دلا دوں تو ہو سکتا ہے کہ میری بہن کے نصیب کا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے. علی بھائی یہ بات مطلب آپ بالکل جو ہے وہ اچھی بات بتائی کہ آج کے وقت میں بندہ جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ بہنوں کے ذمہ داری سے کبھی کبھی دور بھی بھاگتا ہے. یعنی اب یہ غور کر کے دیکھیں کہ بہنیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی فیس کی اس کے لیے ٹرسٹ وغیرہ میں جا رہی ہے، اور بھائی کے بچے اچھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں. یعنی بھائی اگر اس چیز کا بھی غور کرے نا کہ اس کے بچوں کی اگر ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں. یعنی بھائی کو صرف اتنا کہتا ہے نا کہ فکر نہیں کرنا، میں موجود ہوں. تو وہ جو ٹینشن، وہ اگر تنگدستی ہے بھی نا تو اس تنگدستی کا غم نہیں ہوگا. بہن اگر ایسے مطلب جو وہ مانگ کر کپڑے پہنے اور بھائی کے بچے اور بھائی جو ہے وہ روزانہ نئے کپڑے پہنے، بہن گھر میں کھانے کے اناج کے جو دانے اس کی محتاج ہو، اور بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی پارٹیز منا رہا ہو یا کبھی فنکشن میں جا رہا ہو، کبھی جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے، کبھی سیلیبریشن کر رہا ہے، بہن اپنے گھر میں تنگدستی کی وجہ سے رو رہی ہے اور بھائی جو ہے وہ کہکا لگا کے دوستوں کے ساتھ میں ہنس رہا ہو. یعنی یہ جو اگر کسی کے یہاں پر یہ ماحول ہے نا تو اس سے ایک بات یہ سمجھ جانی چاہیے، جو بھائی اگر یہ کر رہے نا، یعنی اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی اپنے بہنوں سے نہیں کر رہے ہیں، اب پرایا پن کر رہے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو وہ ہسٹری دکھا رہے ہیں. بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا والد کیا کر رہا ہے، یعنی وہ دیکھ لے کہ آج جو ہم کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہماری بچیوں کے ساتھ میں کریں، کیونکہ بچے تو دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں.
الحمدللہ جابر بن عبداللہ ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں اور انہوں نے ان کی دیکھ بھال ایسی کی کہ جابر بن عبداللہ اپنی بہنوں کی چوٹیاں بنایا کرتے تھے, بال بنایا کرتے تھے, کنگھا کیا کرتے تھے. اور جب یہ بات سرکار مدینہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی. تو یہ بڑی مطلب جو وہ بات ہے, یہ مطلب جو وہ سوچنا چاہیے کہ آج میں اپنی بہن کے لیے کر رہا ہوں نا, تو ہو سکتا ہے علی بھائی کہ میری بہن مصلی بچھا کر میرے لیے دعا کر رہی ہوگی کہ میرے بھائی نے جتنا خرچ کیا پروردگار تو اس کو اس کا بہترین بدلہ حضرت جابر بن عبداللہ کی بات کی آپ نے, میں نے یہ پڑھا ان کے حوالے سے مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ انہوں نے جب نکاح کا وقت آیا نا, یعنی بڑی کمال کی بات ہے, عام طور پر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نکاح کروں تو ایسی عورت سے جو کنواری ہو, برابر ہے. ان کا یہ معاملہ کہ تھا کہ انہوں نے بڑی عمر کی بیوہ عورت سے نکاح کیا. اس کی وجہ یہ بیان کی علماء نے چونکہ ان کی بہنیں چھوٹی تھی, اب بہنوں کے کنگھا کرنا, بہنوں کو تیار کرنا, پھر بہنوں کی تربیت کرنا, انہوں نے ایسی بیوی کا انتخاب کیا جو بیوہ ہے, عمر میں بڑی ہے, تاکہ وہ ان بہنوں کے لیے صرف بھابھی کا حق ادا نہ کرے, ان کے لیے ماں کا بھی کام پوری کرے. یہ یعنی جو بات چلی ہے کہ ضرورت کے وقت اپنی بہنوں کو یا اپنی بہنوں کو فراموش نہ کرنا, ان کی ضروریات کو پورا کرنا, یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور یہ بھی تو دیکھیں نا علی بھائی کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ ایک وقت تک ساتھ دیتے ہیں, ہے نا, ان کی بھی عمر ہے, وہ بھی جو ہے وہ جلد رخصت ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے نا ساری امیدیں جو ہوتی ہیں بہن کی وہ بھائی سے لگ رہی ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ کبھی کبھی بہن کے شوہر میں یا بہن کے گھر میں کوئی نااتفاقی ہو جاتی ہے, پھر وہ واپس اگر پلٹ کے میکے میں آتی ہے, گھر کی طرف آتی ہے, تو بھائی کا ہی رخ کرے گی, اور ظاہر سی بات ہے بھائی نہیں سنبھالنا ہے. تو اب بھائی کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ بچپن کے اندر, بچپن میں جب یہ مجھے سنبھالا کرتی تھی, اور خاص کر جب بڑی بہن ہوتی ہے نا علی بھائی, تو مطلب اس بھائی کے کنگھا کرنا ہے, بھائی کو سجا سوار کے اسکول لے کے جانا ہے, وہ ساری چیزیں لوگوں نے پریکٹیکل دیکھی بھی ہوں گی کہ بہن جو ہے وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. اب یہی بہن جب اس کی شادی ہو گئی اور بھائی بڑا ہو گیا, اب اس بہن کو اس بھائی کی ضرورت ہے تو بھائی اسے نظر انداز کر رہا ہے. یہ تو بالکل غلط رویہ ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بڑا بھائی ہے اور چھوٹی بہن ہے تو پھر بھائی یہ بھی دیکھے کہ جب یہ چھوٹی تھی جس طریقے سے میں نے اس کو اس وقت وہ کیا, یعنی وہ پیار محبت وہ الفت اس وقت جو میرا اس کے ساتھ میں کنیکشن تھا, اب شادی ہونے کے بعد جب اس کے بچے ہو چکے تو پھر یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ یار اب میری تو ذمہ داری زیادہ ہو گئی, اب جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کئی مطلب دیکھا بھی گیا. جب میری بھی ایک بہن ہے الحمدللہ, میں جب بھی مطلب مجھے موقع ملتا ہے نا میں اس کو فون کر لیتا ہوں, وہ پوچھتے کچھ کام ہے, میں کہتا ہوں بس یوں ہی یاد آ گیا میں نے فون کر لیا. یعنی یہ ایک فون کرنا جو انلمیٹڈ کالز ہے, یہ فون کرنا جو ہے نا وہ دل میں گھر بنا دیتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک تعداد وہ بھی ہے جن کو اللہ نے بہت دیا, اللہ پاک نے بہت نوازا ہے, ان کے پاس بہت دولت ہے ماشاءاللہ, اور وہ ہر سال غریبوں کو بانٹتے بھی ہیں. یعنی میں یہ کہوں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کرتے ہیں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا, لیکن شبیر بھائی دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ جہاں وہ دنیا کو بانٹ رہے ہیں نا, ایک نظر اپنے بہن کے گھر بھی دیکھ لیں, کیونکہ بعض اوقات دیکھیں ضروری نہیں کہ بہن بیاہ کر جہاں پر گئی ہے اس کا شوہر بھی کھاتا پیتا آدمی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ شادی اس کی ہوئی ہے وہ اس انداز کا نہیں ہے, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, عید کے دن بھی اچھے کپڑے اچھے پکوان ان کے یہاں پر نہیں بن پا رہے ہیں. اب بھائی دنیا کو بانٹ رہا ہے, دنیا کو دے رہا ہے, دنیا کو زکاتیں بانٹ رہا ہے, اور بہن کے حالت کا عالم یہ ہے کہ دن میں کھا رہی ہے تو رات کو نہیں کھا رہی. تو دنیا کو بانٹ رہے ہیں. بہن تو وہ ہستی ہے جس کو اسلام نے زکوٰۃ دینا بھی درست بتایا, یعنی بہن کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ ہی کیوں, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ نفلی صدقات دیجیے. تو بہن کو بھی آپ دیکھیں نا, دنیا کو بانٹ رہے ہیں. اچھا, جو نہیں دے رہے اس پہ بھی آپ کے یہ پروگرام کا نام میچ ہو رہا ہے رویہ. جی, ایک رویہ ہے نا, یہ غلط رویہ ہے. یہ بھی ہے, اور اس پہ یہ بھی ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ناچاکیاں ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی بات کی وجہ سے مطلب جھگڑے ہو جاتے ہیں, کوئی بات اچھی نہیں لگتی, اب جھگڑے تو نہ بہن بھائی کے گھر پہ جائے گی نہ بھائی بہن کے گھر پہ آئے گا, تو پھر یہ ساری چیزیں محروم بھی تو ہوگی. تو اب اگر وہ بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھی اگر بھائی ہے تو بھائی اپنی ذمہ داری کو وہ کرے کہ یار مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے, اب مجھے اپنا فرض نبھانا ہے. اور یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ صدقہ و خیرات میں پہل جو ہے نا وہ بہن کے یا پھر رشتہ داروں کے گھر سے ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا اسلام سب سے پہلے اسی کی ترغیب دلاتا ہے. بھائی اگر آپ ایک انجان شخص کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی اچھی باتیں کرنی چاہیے, لیکن اگر جو ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ دار میں ہمارے بہن میں اگر کوئی پریشان ہے اس کی مدد کر رہے ہیں تو ڈبل ثواب جو ہے وہ اس کی امید کی جا سکتی ہے. کیونکہ ایک تو ہمارا یہ ہو گیا کہ صلہ رحمی کرنا,
ہم اگر اس کی مدد کر رہے ہیں تو ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے ویسے ہی شریعت کو مطلوب ہے صلہ رحمی کرنا بھی ہو گیا، پلس جو ہے نا وہ ہمارا نفلی صدقہ اور جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہم اجنبی کو دے رہے تھے وہ دینا بھی ہو گیا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل ثواب کی جو ہے وہ یہاں سے امید ہے۔ بلکہ حق تو یہی ہے نا اعظم بھائی کہ حق یہی ہے کہ شروعات جو ہے نا اپنے گھر سے کی گھر سے کی جائے، جو ہمارے قریبی ہیں، پہلے جو بہن بھائی ہیں ان کو ضرورت ہے زکوٰۃ کی، پہلے ان کو آپ دیں، صحیح ہے، ان کے دو دے چکے ہیں، آپ پڑوس میں آپ جائیں، پھر آپ دنیا کو بانٹیں۔ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گھر کی جو بیچاری بہن ہے اس کے ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور دنیا بھر کو بانٹ رہے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال رویے چونکہ بہت سارے ہیں، ایک ہی رویے پر ہم بہت ساری گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، مزید رویے شامل کریں گے۔ اعظم ایک رویہ جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہن کی بات کو اہمیت نہ دینا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، کوئی بات چل رہی، بہن نے کوئی مشورہ دیا، کوئی اس نے بات کہی، اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہ یار یہ تو یہ اس کو کیا سمجھ آتی ہے، ہم بھائی بھائی مشورہ کر لیتے ہیں آپس میں، تو بھائی جو ہے نا کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، بہن کو دخل نہیں دیتے ہیں، اس کو شامل نہیں کرتے ہیں اپنے مشوروں کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر۔ اس سے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ اس کی دل آزاری بھی ہے، بہن کی دل آزاری بھی یقیناً ہے، پھر اس کو اہمیت نہ دینا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک بہت سادہ غلط رویہ ہے۔ ایک یہ بھی سوچ آتی ہے کہ بہن عورت ہے نا، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے یار عورتوں سے کیا مشورہ کرنا، وہ ناقص العقل ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو علی بھائی ہم نے ہسٹری میں، تاریخ میں ایسی ایسی عورتیں دیکھی ہیں کہ ان کے مشوروں نے قوموں کی تقدیریں بدل ڈالی ہیں، تو ایسی ایسی عورتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو ایک غلط بات ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ بھائی ان کے جو ہے وہ مشورے سے کیا ہو سکتا ہے، یا ہم جو ہے وہ ان کے مشورے سے کیا کر سکتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، ان کے مشوروں کو سنا کرتے تھے۔ یہ حضور کا انداز ہے۔ اب حضور سے بڑھ کر کون شخصیت ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر کس کا جو ہے وہ مطلب دماغ کہہ سکتے ہیں نا کہ اچھا یا زیادہ چل سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مشورہ فرما رہے ہیں، خود جو ہے نا وہ ان کے مشوروں کو سن رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی گھر کی جو ہے وہ عورتوں کے بھی مشورے سنیں۔ تو کہیں نہ کہیں سننی بھی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں بتانی بھی ہوتی ہیں، کہیں کچھ سنانا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ بیلنس بنا کے انسان کو چلتے رہنا چاہیے، اور یوں رویہ بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی بہن کی نہ سنیں، ہے نا، بہنوں کی سننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی اس کے دماغ میں آ جائے جو ہمارے دماغ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے بالکل۔ اور اس چیز کے حوالے سے بندے کے اندر کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے ایک تکبرانہ فیلنگ آتی ہے بندے کے اندر، بندہ پھر متکبر بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ایک الگ نقصانات ہیں کہ بندہ متکبر ہو جاتا ہے، پھر اس میں کچھ غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ واقعی میں یہ جو چیز ہے نا وہ ہر طرف سے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی بہنوں کی قدر بھی کرنی چاہیے، ان کے مشوروں کو مشورے پہ عمل کرنا چاہیے بالکل۔ اور بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ناظرین کا بھی ایک تعداد کا یہ ایکسپیرینس ہو اور زندگی میں تجربہ ہو کہ شادی جب ہوتی ہے نا بھائی کی، اس میں بھی بہن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، بہت، یعنی اپنے بھائی کے لیے دلہن ڈھونڈنا، سامان لے جانا، یہ سب بھی کرنا۔ اور یعنی رشتہ جو کرواتی ہے نا، میں اگر بات کروں، میرا جو رشتہ ہوا تھا میری بہنوں کی وجہ سے، یعنی بہنوں نے سمجھیے کہ رشتہ بھیجا، اور پھر بہنوں کو جس سے میرا نکاح ہوا۔ ایسا سمجھ لیں بہنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بہنوں کی جو کام ہے نا، اگر بندہ ایک دن ان کاموں کو کر لے نا، سمجھ میں آ جائے گا کہ بہن بننا کتنا مشکل ہے۔ ایسا ہی تو بہن جو ہے نا واقعی میں بہت اہم ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے الحمدللہ، بہت کام دیتی ہے ماشاءاللہ، جگہ جگہ کام آتی ہیں۔ اور میں نے تو بچپن سے دیکھا، چونکہ میری ساری بہنیں مجھ سے بڑی ہیں الحمدللہ، تو بچپن سے میں نے یہ گھر میں دیکھا ہے کہ ہماری والدہ جو ہے الحمدللہ وہ شروع سے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے بہت اپنے آپ کو آسان فیل کرتی ہیں، اپنے آپ کو بالکل آرام میں رہتی ہیں، کیونکہ بہنیں بڑی تھیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، انہوں نے ہمیں دیکھا، ہمیں یعنی مجھے کنگا بھی کیا کرتی تھی میری بہنیں۔ اسکول جب جاتا تھا چھوٹا تھا میں، تو بہن جو ہے نا وہ صبح تب یہ تیار کرتی، ڈریس پہناتی، مجھے بیگ دیتی، تو بہنیں اسکول سے واپس آتا تو میری ڈریس اتارنا، میرے موزے اتارنا، یہ میری بہنیں کرتی تھیں گھر میں۔ پھر کھانا وغیرہ پکانا، پھر ایک وقت آتا ہے ظاہر ہے پھر بہنیں بھی ودا ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہنوں کا بڑا زندگی میں کردار ہوتا ہے، یقین مانیے۔ دکھ درد کو دور کرنے والی، ماں کا کردار ادا کرنے والی یہ بہنیں ہوتی ہیں۔ اور میں نے شروع میں جو بات کہی تھی نا، جس کی بہن نہیں ہے نا،
شاید وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ واقعی بہن کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اور لوگ اس طرح بولتے بھی ہیں کاش میری ایک بہن بھی ہوتی کاش میری ایک بہن یعنی جس کے صرف بھائی بھائی ہو نا, وہ 3 بھائی ہوں, 4 بھائی ہوں, 5 بھائی ہوں. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب کاموں کا بوجھ پڑتا ہے نا انسان کو, گھر کے کاموں کا بوجھ پڑتا ہے, تب پھر یاد آتا ہے کاش میری کوئی بہن ہوتی. ایسا کہتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو. بالکل ایسا تھا. اس پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ اب جو بات ہو رہی تھی, علماء شاہ حضرت بھی بتا رہے تھے کہ بہنوں کو عزت دینا. شادی ہونے کے بعد مائکے میں اگر اس بچی کو, اگر اس بہن کو عزت دی جاتی ہے نا, تو اس کا اچھا اثر اس کے شوہر کے ذہن میں, اس کے ساس کے ذہن میں, اس کے سسر کے اور گھر کے معاملات میں ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شادی ہونے کے باوجود بھی اس کے مائکے میں اس کو کتنی عزت ہے. اور اگر ٹھکرا دیا جائے, جیسے حضرت نے بتایا کہ اس کو وہ نہ کیا جائے, تو جو سسرال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار اس کی عزت اس کے خود کے مائکے میں نہیں ہے. صحیح ہے. تو پھر وہ نیگیٹو افیکٹ جو ہوتا ہے نا, وہ سسرال میں اس بچی کو جھیلنا پڑتا ہے کہ یار تیری تو وہاں بھی سنی جاتی, تو تم ہمارے گھر میں کیوں مشورے دے رہی ہے. یعنی اس کو ایک کنیکشن کرنے کی کوشش کرے. تو اگر مائکے میں ٹکرایا جائے نا, تو وہ ٹکرانے کی فیلنگ جو ہے نا وہ سسرال میں اس کو فیس کرنی پڑتی ہے. اور جب سسرال والے یہ دیکھتے ہیں کہ مائکے میں ہماری بہو کی اتنی عزت ہے, تو پھر وہ سسرال میں بھی جو ہے نا اس بہو سے مشورہ کر کے کام کرتے ہیں. کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور بہنیں سبحان اللہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اللہ پاک میری بہنوں کو بھی, جن کی بہنیں اللہ ان سب کی بہنوں کو اللہ پاک سلامت رکھے اور سب کو اللہ برکت عطا فرمائے. اور یقیناً یہ جو کردار ادا کرتی ہیں, اور یاد رکھیے گا بہن کو بھائیوں سے بڑی امید ہوتی ہے. یعنی بہن کو یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے نا, تو کوئی غیر مرد میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دے سکتا, کسی کی مجال نہیں ہے. جب تک میرا بھائی ہے اس کو ایک مان ہوتا ہے, ایک سمان ہوتا ہے کہ میرا بھائی وہ میری کائنات ہے, وہ میرا بھائی میری دنیا ہے, میرا بھائی ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے. جب تک میرا بھائی ہے انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں کہ میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے. تو یہ بہنیں جو ہے نا بھائیوں سے امید رکھتی ہیں. تو میں بھائیوں کو بھی عرض کروں گا ذرا بہنوں کا خیال کریں, ان کو تحفہ بھی دیا کریں. عید بقرعید کے موقع پر ہی صرف نہیں بلکہ جب بھی ضرورت ہو ان کا ہاتھ بٹائیں, ان کی غمخواری کریں, ان کا ساتھ دیں. ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ یقین مانیے دنیا کے اندر بھی صلہ رحمی کرنے کی برکت سے آپ سکون میں رہیں گے, اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی. ہم کچھ تصویریں بھی چلاتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ چلائیں گے. اس سے پہلے ایک سوال میں اور شامل کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے تصویر کیا بتا رہی ہے. شروع میں ہم آپ کو تصویر دکھاتے ہیں, آج کسی وجہ سے نہیں دکھا سکے. انشاءاللہ ہم کچھ دیر بعد تصویر دکھائیں گے بھی, جس پر آپ کی بھی رائے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. آپ چاہیں تو ہمیں اپنی رائے بھی بتا سکتے ہیں. ہمارے جو نمبر چلتے ہیں 8286252626, اس پر آپ ہمیں وائس بھی نہیں بھیج سکتے ہیں کہ اس تصویر سے آپ کیا سمجھیں. ہمارے گیسٹ بھی انشاءاللہ اس تصویر پر اپنی رائے بتائیں گے. اس سے پہلے میں ایک اور رویہ جو غلط رویہ ہے شبیر بھائی معاشرے میں بہنوں کے ساتھ, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک والدین ہیں, ماں باپ موجود ہیں, ماشاءاللہ گھر میں ایک ماحول ہوتا ہے, ماشاءاللہ بھائی بہن بڑے مل کر رہ رہے ہوتے ہیں, اچھے انداز سے رہ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے, والد کا سایہ سر سے اٹھتا ہے, اب پتہ چلتا ہے کہ بھائی محبت میں کتنا سچا ہے, کتنا کھرا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے. یہ مثالیں میں اگر یہ کہوں کہ گھر گھر کی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. باپ کے مرنے کے بعد جو حصہ ملنا چاہیے وراثت سے, کیونکہ اسلام نے ایسا نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے بہن جو ہے شادی ہو کر چلی گئی تو اب اس کا یہاں حصہ ختم نہیں. اسلام نے اس کا حصہ رکھا ہے. باپ کے انتقال کے بعد بہن بھلے کتنی دور چلی جائے شادی کر کے, اس کا حصہ مال میں رہے گا, وراثت میں رہے گا. ایک تعداد ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے شبیر بھائی کہ جو بہنوں کو باپ یا ماں کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کے بارے میں نا علی بھائی بہت جو ہے وہ طویل گفتگو کی جا سکتی ہے. جی ہاں. اگر اس کو ہم کم میں مطلب جو وہ کہتے ہیں نا کوجے میں سمندر جو ہے وہ سمانے کی اگر بات کریں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ اس بات کی ذمہ داری کو سمجھے کہ شریعت کا حکم کیا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی حاصل کرے, اور اگر نہیں ہے تو علماء کے بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرے کہ میری اگر اتنی بہنیں اور یہ ساری پراپرٹی وغیرہ کا معاملہ ہے, سونے داگینے وغیرہ اتنے ہیں, اور اس کے مطابق میرے بہنوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے تاکہ میں ان کو دے دوں. ہوتا یہ ہے نا آج کل کہ انسان ہے نا اپنی دماغ لگاتا ہے, یعنی اپنے ہی مطلب وہ دماغ کے مطابق مطلب اماؤنٹ وغیرہ فکس کر دیتا ہے, اور بعد میں پھر اس طریقے سے بھی بات آتی ہے, ہاں وہ والد صاحب کا انتقال ہوا نا, وہ مجھے بول کر گئے کہ یہ دکان وغیرہ تیری ہے اور اس میں سے مطلب جو بہنوں کو دے دینا. بولنا اورلی کرنا, اس میں تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اگر کچھ وہ ہو سب سامنے موجود ہو اور ساری بہنوں کے سامنے اگر والد نے کچھ کہا ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس طریقے سے مطلب جو وہ گھما کر اپنی بات کو ختم کر دینا کہ نہیں وہ بول کر گئے وہ تو مطلب جو وہ میرا ہی ہے, تو اس طریقے سے بھی کبھی کبھار جو ہے نا یہ معاملات آتے ہیں. تو میری ایک عرض یہ رہے گی سبھی سے,
میں خود بھی مطلب اس پر وہ کروں, آپ بھی وہ کریں کہ ہمیں علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے تعلق سے پورا ایک جو اسٹرکچر تیار کر کے کہ میرے والد کی اتنی پراپرٹی وغیرہ ہے اور یہ گھر ہے, اور اگر اب والدہ کا وہ ہو گیا تو اتنا سونا داگینہ وغیرہ ہے, تو اب جو لڑکی کے جس طریقے سے ایک حصہ ہوتا ہے اور لڑکے کے مطلب 2 حصے ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے پورا ایک اماؤنٹ کا ڈیویژن اسٹرکچر علماء کی رہنمائی لے کر کرنا چاہیے. ہوتا یہ نا علی بھائی کہ بیکاز آف لیک آف اسلامک ایجوکیشن, جی اگر کھیتی برابر نہ کی جائے نا تو اس کی فصل خراب ہو جاتی ہے, یعنی بیج نہ بویا جائے یا پانی برابر نہ دیا جائے, نہ اس کا دھیان نہ رکھا جائے, تو اگر کھیتی برابر نہ کی جائے تو فصل خراب ہو جاتی ہے. اور اگر جس گھر میں علم دین نہ ہونا تو اس گھر کی نسل خراب ہو جاتی ہے. نسل خراب ہو جاتی تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بھی سارے معاملات ہیں, میں اگرچہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہوں, میں نے کتنا بھی مطلب علم حاصل کیا ہے, لیکن جو سبجیکٹس میں نے پڑھے ہیں, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, سائنس ہے, کامرس ہے, اکاؤنٹس ہے, اور جو سبجیکٹس میں نے پڑھے شاید ہی کسی سبجیکٹ کے اندر یہ بات ہو. اسلامیات وغیرہ اپنی جگہ پر ہے, اس سبجیکٹ کو پڑھ کر میکس کے بڑے بڑے کیلکولیشن کر کے میں اس چیز کو سالو نہیں کر سکتا, سائنس کے بڑے بڑے ایکسپیریمنٹ کر کے میں اس چیز کو سالو نہیں کر سکتا, بڑے بڑے پریکٹیکل کو سالو کر کے, کیمیکلز کو ملا کر نئی چیز انوینٹ کر کے میں اس چیز کو سالو نہیں کر سکتا. مجھے اس کے لیے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا اور پھر یہ ساری چیز کو معلومات کر کے میں شریعت کے مطابق یہ کام کروں. ظاہر سی بات ہے جو رقم یہ کی جا رہی ہے نا علی بھائی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی, لیکن اگر میں نے شریعت کی مطابق یہ کیا ہے اور جو محبت میں نے بہنوں کے دل میں پیدا کی ہے نا وہ آنے والے وقت تک رہے گی. یہ جو بات شبیر صاحب نے کہی ماشاءاللہ کہ یہ واقعی میں یہ علم جو ہے نا, علم وراثت کافی ٹف علم مانا جاتا ہے, اور درس نظامی میں شاید کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ ٹف علم جس کو مانا جاتا ہے وہ علم وراثت ہی ہوتا ہے. اور یہ جو بہنوں کا حق ہے تو علم وراثت میں اتنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہنیں اگر معاف بھی کرنا چاہیں نا تو پھر وہ یوں معاف نہیں کر سکتی کہ بھائی جو ہے کیا نام ہے میں نے چلیں چھوڑ دیا اور یہ معاف ہو گیا معاملہ. بندے کو دینا پڑے گا. اب پھر وہ ملکیت میں آنے کے بعد چاہے وہ صدقہ کر دیں یا خیرات کر دیں وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن دیگر معاملات کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ بہنیں جو ہے وہ معاف کر دیں. اچھا کبھی کبھار یہ بھی ایک میں نے دیکھا ہے کہ بھائی خود بہن کو کہتے ہیں کہ بہن تو معاف کر دے, میرے پاس ابھی نہیں ہے, تو میرا حال دیکھ رہی ہے میں کس طریقے سے مطلب رہ رہا ہوں, یعنی یہ بھی ایک دیکھا گیا کہ بھائی خود کہتے ہیں کہ تو معاف کر دے, یعنی اس طریقے سے بھی مطلب معاملات دیکھے جاتے ہیں. یعنی یہ تو سراسر ایک ناانصافی ہو گئی نا. اچھا بھائی یہ سمجھتا ہے نا کہ بہن تو اب ظاہر ہے ہمارے گھر میں رہی نہیں, وہ تو اب شادی ہو چکی ہے, اس کی بھی اس کے بچے ہو چکے ہیں, اب ظاہر ہے اس کا تو اس کے شوہر کی پراپرٹی کے اندر بھی حصہ ہے, تو اس کا وہاں بھی اپنا مکان ہے, وہاں بھی اس کا حصہ ہے, تو لہٰذا یہاں تو ہمیں رہنا ہے, یہیں ہم ہی رہیں گے, ہمارے بچے رہیں گے, تو لہٰذا اب بہن کو حصہ دے کے کیا کریں گے. نہیں ناظرین یاد رکھیے, بہن کی اگرچہ شادی ہو چکی ہے, اس کا دوسرا گھر بس چکا ہے, اگرچہ وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی شوہر کی بیوی ہو وہ, یعنی ایک مثال میں دوں, اگر اس کو بہت دیا اللہ نے, ہاں اللہ نے اس کو بہت دیا ہے, تب بھی یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ باپ کے جو ہے نا وہ جو حصہ ہے اس سے رہ جائے. یعنی ایک مثال اگر یوں سمجھیے آپ, اگر وہ کروڑ پتی ہے, بہن کا جو شوہر ہے نا وہ کروڑ ارب پتی ہے, اور باپ نے حصے میں جو چھوڑا اس کے حصے میں اگر ایک گلاس ہی آیا ہے نا, تب بھی بھائیوں کو یہ حق نہیں کہ اس سے چھینے. صحیح, ایک گلاس کی کیا اہمیت ہے دیکھیں تو آپ, جو باپ بہت غریب تھا ایک مثال مان لیجئے, اور سارے بھائیوں کے حصے میں ایک گلاس حصے میں آیا, اتنا ہی اس نے چھوڑا, اتنا ہی اس کے سب کے حصے میں آیا, تب بھی اس کو دینا ہوگا. صحیح, یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے, ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جتنا حصہ بنا ہے, جو حصہ ہے, ٹھیک ہے, اب وہ پوری تفصیل ظاہر ہے کہ بہنوں کا کتنا حصہ ہے, بھائی کو کتنا حصہ ہے, ماں اگر تشریف فرمائے حیات ہیں تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا, کس کس کو کتنا حصہ ملے گا, وہ علماء کرام سے سیکھنا ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھر کی بات, اعظم بھائی, شبیر بھائی, میرے والد محترم کا انتقال ہوا ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی, تو دین کی جو بات آپ نے کہی نا کہ دین اگر ہوگا تو ہم صحیح انداز سے فیصلہ کر سکتے ہیں, تو میرے بھائی بڑے الحمدللہ وہ بھی عالم دین الحمدللہ, تو انہوں نے باقاعدہ گھر میں بیٹھ کر سارے ہمارے بھائیوں کو بٹھایا, سب بہنوں کو بٹھایا, والد صاحب کا جو ترکہ تھا, جو پیسے وہ چھوڑ کے گئے یا جو ان کے کپڑے وغیرہ تھے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے لوگ کپڑے پھینک دیتے ہیں, کیا کریں کپڑے غریبوں کو دے دو, اور بھائی غریبوں کو نہیں دے سکتے آپ, یہ بھی باپ کا جو باپ کی ملکیت میں سب پر حصے بنیں گے. صحیح ہے, تو سب جمع کیے, جو ان کے پاس پراپرٹی تھی الحمدللہ باقاعدہ جو شریعت کے مطابق ہے, چونکہ عالم دین ہے وہ, باقاعدہ حصے کیے, اس کے بعد پھر سب کو دیے, پھر سب نے الحمدللہ, چونکہ والد صاحب نے ظاہر بہت کچھ نہیں چھوڑا تھا, والد محترم نے مال اتنا نہیں چھوڑا,
تو پھر یہ کہ سب نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے ملک کرتے ہیں اس کو کسی مدرسے میں یا جامعۃ المدینہ میں جہاں بھی دینا چاہیں دعوت اسلامی میں دیں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو وہ ایک بات الگ ہوئی، لیکن باقاعدہ پراپر حصے ہوئے، باقاعدہ اس پر بیٹھے، اس پر میٹنگ ہوئی، کیا کیا سامان ہے غور کیا گیا۔ والد محترم نے کہیں الماری میں پیسے تو نہیں رکھے تھے، ان کا کچھ ان کے پاس کچھ انگوٹھی تو نہیں تھی والد محترم کے پاس، ان کے کوئی کپڑے تو نہیں ہیں، سب باقاعدہ چھان بین کی گئی۔ یہ کرنا ہوگی نا ہمیں، صحیح، اپنی بہنوں کو اپنے رشتہ داروں کو اس انداز سے محروم کر دینا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ کے گھر میں عالم دین تھے تو ایسا ہو گیا، اور سب سے بڑی جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب بندے کو علم نہیں ہوتا یا علماء گھر میں نہیں ہوتے، عالم دین گھر میں نہیں ہوتے، تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے لوگوں کی، اور پوچھنے کا تو خیر اللہ جو ہے وہ خیر کرے کہ مطلب رواج ہی اس طریقے سے ختم ہو گیا۔ تو علم دین کی وجہ سے ہی بندہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز ہر ایک انسان سوچ لینا، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ یعنی ہم اگر جو کر رہے ہیں تو پھر ہمارے مطلب جو وہ بچے ہیں یا میرے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، کہیں میرے اس انداز کو دیکھ کر وہ بھی اس طریقے سے نہ کریں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور جو بھائی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں تو سارے بھائی ہی جو ہے غلط رویہ اپناتے ہیں، ایسے بھائیوں کو ہم نے دیکھا الحمدللہ کہ یعنی میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بہنوں پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، یعنی ان کے اپنے بچے ہیں، ان کی اپنی بیوی ہے، وہ یہ نہیں کہ صرف اپنی بچوں کی ہی خبر رکھ رہے ہیں اپنی بیوی کی، نہیں، بیوی کو بھی لا کر دیتے ہیں تو بہنوں کو لا کر دیتے ہیں۔ بہن کا جب برتھ ڈے آتا ہے تو ماشاءاللہ ان کو سونے دیتے ہیں، ان کو زیورات دیتے ہیں، اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر ایک جو ہے ان کو زیور لا کے دے، ہر ایک کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے، آپ سے کچھ ہو سکتا ہے، آپ ان کو کچھ گفٹ کر سکتے ہیں، ارے آپ کچھ نہیں تو ان کو آپ کیک لا کر دے دیں، چلے ان کے برتھ ڈے کے دن آپ کچھ آئس کریم لا کر دے اگر دیں۔ بہن اگر کہیں اور رہتی ہے تو سرپرائز ہی مطلب کیک کی شاپ تو سب جگہ پر ہوتی ہے، صحیح ہے، اب بک کر کے آن لائن پیمنٹ کر دے اور کیک کو ایڈریس پہ بھجوا دے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو وہ بھی ایک خوشی ہو سکتی ہے، ایک اچھا میسج لکھ کر۔ جی جی انشاءاللہ۔ تو یہ اگر کریں گے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن گھر میں اچھا ماحول ہوگا اور گھر میں بہترین سسٹم رہے گا، محبتیں رہیں گی اور گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تصویر کیا بتا رہی ہے۔ صحیح جی ناظرین، کیا بتا رہی ہے ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں اس کا نام ہے تصویر کیا بتا رہی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک تصویر ڈسپلے کرتے ہیں، آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ کچھ ایک شخص ہے دیوار کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کا چہرہ اس طرف ہے، نیچے کچھ سیڑھیاں شاید پڑی ہوئی ہیں اور اس طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے یقیناً مختلف رائے آپ لی جا سکتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں گی کہ اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ تصویر ایک ہوتی ہے، اس پر رائے بہت ساری قائم ہو سکتی ہے۔ تو اس تصویر سے کیا کیا سمجھا جا سکتا ہے، میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے اعظم بھائی کی طرف۔ اعظم بھائی کیا کہیں گے اس پر، آپ کی کیا رائے بنتی ہے؟ کہا تو بہت کچھ جا سکتا ہے اس پر، بہت ساری سیڑھیاں ہیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں، اس پر ایک شخص کھڑے ہو کے کچھ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو شخص دیکھ رہا ہے نا، تو یہ بڑے تجسس بھرے نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یعنی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سیڑھیاں پڑی ہوئی ہیں، تو اس سے وہ صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ تو میں اس سے یہی مطلب ناظرین کو پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہے نا، ہم جو ہے نا وہ جو نہیں ہے اسے پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو حاصل ہے اس کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا شکر بجا نہیں لاتے اللہ کی بارگاہ میں۔ حالانکہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آیت کریمہ آتی ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ، اگر تم نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ تو اضافے کے لیے ہم وہ دیکھیں دوسری چیز تلاش کر رہا ہے بندہ، اور دوسری چیز جو ہے وہ جو چیز حاصل نہیں ہے اس کو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دوسری چیز حاصل کرنے کے لیے پہلے جو چیزیں ہیں ان کا شکر کرنا ضروری ہے، ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ اب انہی کی قدر کر لے اور اس کا صحیح طور پہ استعمال کر لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری چیز تک پہنچ جائے۔ کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ، بہت اچھی آپ نے رائے دی، اور یہ اس کی شاید بے وقوفی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وسائل کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا اس کا استعمال نہ کرنا۔ بہرحال مختلف رائے اور بھی ہو سکتی ہیں۔ شبیر بھائی کی طرف بڑھیں گے، شبیر بھائی کیا رائے پیش کریں گے اس پہ؟ دیکھیے اس کے بعد جو ہے نا وہ جو باتیں میرے ذہن میں آ رہی وہ ایک یہ ہے کہ ایک طبقہ سماج میں ایسا ہے نا
कि जो दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करता है, सही, यानी इंटरफेयर करना। अब ये उस तरफ मतलब जो वो जिस तरीके से देख रहा है तो वो जानने की कोशिश कर रहा है कि उस तरफ हो क्या रहा है। यानी वो होता है ना कि लोग जिंदगी में अपने मुताबिक सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद की फिक्र छोड़ के दूसरे फिक्र कर रहे हैं। यार तुमने ऐसा लिबास पहन लिया, अरे यार तुम ऐसे घर में रहते हो, अरे यार तुम इस तरीके से बाइक चलाते हो, अरे यार तुम इस तरीके से लोगों को खाना खिलाते हो, अरे तुमने शादी में खाना बराबर है, कौन से कटर का खाना रखा था। यानी अब ये दखल अंदाजी होती है, इंटरफेरेंस होता है। तो एक तो ये चीज यहाँ पर समझ में आ रही है। दूसरा ये है कि यहाँ पर ये चीज देखी जा रही है कि इस बंदे की, इस शख्स की खुद का बेस और फाउंडेशन मजबूत नहीं है, लेकिन ये दूसरों के मतलब जो वो पंजाब पे लगा हुआ है, दूसरे की मालूमात करने में लगा हुआ है। यानी ये होता है ना कि ये चीज जो है ना, अगर गौर करें ना कि मैं खुद कितना कैपेबल हूं, इस चीज के अंदर वो नहीं है, किसी के अंदर क्या कमी है। यानी उसके अंदर एक कमी है यार, उसके अंदर ये कपड़े बराबर नहीं पहनता है, ये बात बराबर नहीं करता है, और खुद भले दूसरों के साथ में मतलब दिल दुखा रहा होगा, बताइए कितने लोगों का मतलब भाग मार के बैठा होगा, लेकिन वो सामने के अंदर देखेंगे अगर ये कितना कैपेबल नहीं है, खुद कितना कैपेबल है, यानी इसका बेस अगर हम देखें तो ये कभी भी गिर सकता है, और इसने उस लेवल तक पहुंचने के लिए सही तरीके से अरेंजमेंट ही नहीं किया। तो बेस मजबूत होना जरूरी है। अगर मैं किसी को मशवरा दे रहा हूं तो सबसे पहले मुझे उस चीज के बारे में जानना जरूरी है। बिल्कुल सही। माशाल्लाह। और एक चीज और भी मेरे जहन में आ रही थी, इस तस्वीर को सामने से देखते हैं तो ऊपर अगर सही तरीके से देखते हैं तो एक चीज़ ये भी सामने आती है कि इंसान जो है ना, उसके पास वसाइल होते हैं, है ना, जो रिसोर्सेज होते हैं, जी हाँ, लेकिन उनका सही इस्तेमाल अगर बंदा ना करे तो बंदा कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पर इतने सारे वसाइल हैं उसके पास, शायद सैकड़ों की तादाद में जो उसके पास जो है सीढ़ियां हैं, अगर एक सीढ़ी उठा के वो सही तरीके से लगा ले, बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वसीले हमारे पास बहुत सारे होते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे होते हैं, कामयाबी के रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस सही डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। अगर हम एक डायरेक्शन में, एक सही रास्ते पे एक सही रिसोर्स को इस्तेमाल कर लें, वसाइल को सही जगह पे लगा लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी। क्या बात है। यानी इस पे इसकी समझिए कम अकली भी देखी जा सकती है कि इसने यूँ समझिए कि इतनी सीढ़ियाँ अगर खरीदी होंगी, इतना कितना पैसा इसने लगा दिया, अरे सीढ़ियाँ भी जो बनती है लकड़ी की होती हैं, इतना सा ऊंचा करने के लिए एक सीढ़ी अगर ये लेता है, एक मिसाल एक सीढ़ी आती होगी अगर 500 रुपए की, अब इसने ये जनाब कोई लगता है 50-60 सीढ़ियाँ इसने खरीद के यहाँ पर रख दी, इसको कोई फायदा भी नहीं। एक तो ये भी है, फिर दूसरा आप देखेंगे तरतीब भी इसमें कुछ नहीं है, क्या किस अंदाज से कभी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बंदे का अक्ल और शऊर साथ में होना ये भी बहुत ज़रूरी है। और इससे ये जो है ना, अभी आपने जो बात कही उससे मेरे एक बात क्लिक हुई कि इतनी सारी सीढ़ियाँ उसने आके जमा किया, फिर वहाँ से लेकर आया, वो सारी चीज़ें, एक हार्ड वर्क उसने किया है ना। लेकिन कहीं कहीं ना वो जो वर्क की दो किस्में होती हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो जहाँ पे स्मार्ट वर्क काम कर सकता है वहाँ पे हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है। बात है। तो बंदा फिर वो स्मार्ट तरीके से चले। ज़बरदस्त, बहुत खूब, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो आपने देखा इसमें मुख्तलिफ राय बन सकती, हो सकता है कि आपके जहन में, आपके दिमाग के अंदर भी कुछ राय इस तरह की बन रही हो जो इस इमेज पर दी जा रही हो। तो ये इस इमेज पर हमने कुछ राय पेश की है। एक और इमेज है, हम इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने वो भी चलाते हैं कि उस पर क्या राय दी जा रही है। जी ज़रा चलाइएगा, तस्वीर क्या बता रही है। जी जनाब, अब इसको चेंज पढ़ें या चांस पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल ये कि इसमें कुछ आप देखें कुछ हरूफ लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट से, इंग्लिश के CHANG भी है और C भी है, उसके बाद E है। तो तस्वीर एक होती है, नज़रिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस तस्वीर को देखने का आपका क्या नज़रिया है, आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस एतबार से आप देखते हैं, और इसको देखकर आप क्या समझ रहे हैं। हो सकता है कि बहुत कुछ जहन में आपके आ रहा हो। हमारे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि इस पर ये क्या राय पेश करते हैं। शबीर भाई, एक राय आप क्या पेश करेंगे इस पर? अगर मुझे एक राय बताने की अगर वो हो जी, तो इसमें दो अल्फाज नजर आ रहे हैं। एक तो चेंज यानी बदलना, और एक होता है चांस यानी मौके मिल जाना, अपॉर्चुनिटीज मिल जाना। तो जिसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना खुद को बदलने की, वो खुश नसीब होते हैं। क्या बात। और बदलने की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है जो मौके के मुताबिक काम करने की कोशिश करते हैं। यानी जब भी मौके मिले तो खुद भी बदले, और जब भी कोई मौका मिलता है तो वो हालात को बदलने की अगर उसमें काबिलियत है तो उस हालात को बदलने की कोशिश करें। जैसे मिसाल के तौर पर घर में कुछ लोगों में झगड़े हो चुके हैं, ठीक है, अब ऐसा शख्स है कि जिसकी चलती है, अब उसको ये मौका अगर मिला है कि मेरी चलती है, मैं अगर सुलह करवाऊंगा तो इन दोनों में सुलह हो जाएगा। यानी यहां पर बंदे को मौका मिला, अब वो खुद की फीलिंग्स को बदल, ये ना सोचे कि यार अपने को क्या करना है,
ارے ان کا مسئلہ یہ دیکھیں, ہم کیوں مطلب فضول میں مطلب جو ان کے بیچ میں, ہم کیوں مطلب یہ وہ آگ میں گھے ڈالنے کا کام کرے یار. نہیں, اس کو پتا ہے کہ مجھے موقع ملا اور میری چلتی ہے, اور میں اگر سمجھاؤں تو یہ صلح ہو سکتی ہے. تو اس موقع پر اس کو خود کو بدلنا ہے اور اس سچویشن میں حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا. یعنی چینج کے پیچھے جو ہے چانس ضروری ہے. تو اگر کچھ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے چانس ملتے ہیں, اگر اس کا استعمال نہ کریں تو چینج بھی نہیں ہو سکتا ہے. واہ, بہت اچھی بات کی. ایک رائے اعظم بھائی سے بھی لیتے ہیں. اعظم بھائی کیا کہیں گے؟ بڑی پیاری بات کہی ہے ہمارے شبیر بھائی صاحب نے بھی. تو یہی بات ہے کہ تبدیلی ہی جو ہے نا وہ موقع ہوتا ہے. ایسا ہی بندہ ایک بار جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے تو اس کے لیے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو بندہ جو ہے نا وہ اپنی لائف میں یہ مائنڈ سیٹ بنا لے کہ اگر زندگی ایسی متوازن چلتی رہی جی ہاں تو وہ جو گول ہے, جو مقصد ہے, جو کامیابی کی طرف جانا ہے وہ نہیں حاصل نہیں ہو سکتا. ایسا ہی کہیں نہ کہیں چینج ہونا پڑے گا, کہیں نہ کہیں اسٹیپ لینے پڑیں گے. اور کہیں مثال کے طور پہ وہ جاب کر رہا ہے یا کہیں کوئی کام کر رہا ہے, تو جب تک اپنے اندر چینجز نہیں لائے گا تب تک نارمل امپلائی کی طرح رہے گا. وہ کامیابی جو تصور کر رہا ہے کہ بھائی میری گریڈنگ ہو جائے, میرا جو ہے وہ کیا نام ہے جو ہے چیزیں بڑھ جائیں یا میری رسپیکٹ بڑھ جائے, تو اسے چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. چینج یور سیلف. تو یہی جو ہے وہ اس تصویر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تبدیلی جو ہوتا ہے نا, تبدیلی یہ ایک موقع ہوتی ہے. بندے کو نا تبدیل ہونے کا ذہن رکھنا چاہیے اپنا. واہ, زبردست. تو تبدیلی کے لیے جو ہے موقع, بات یہی ہے کہ ہمیں موقع تلاش کرنا ہوتا ہے. تو بندہ اپنی زندگی کو بھی اگر چینج کرنا چاہتا ہے, یعنی میں اگر اس کو اسلامی نظریے سے اگر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں, بندہ اگر گنہگار ہے, بندہ اگر سیاکار ہے, ریاکار ہے, خطا کار ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو چینج کرے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو موقع دیے. ایک بار گناہ ہو گیا, پھر اس کو چانس دیا جا رہا ہے نا کہ اب موقع ہے, ابھی تبدیل ہو جا, ابھی تبدیل ہو جا. صبح قیامت تک, جی ہاں, جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک بندے کو موقع ہے کہ وہ ایک اتنا لمبا موقع دیا گیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے, اللہ کی رضا حاصل کر لے. تو چینج ہونے کے لیے ایک چانس دیا گیا ہے. یہ تو بہت ساری رائے اس پہ ماشاءاللہ ہو گئی ہیں اور اچھی خاصی گفتگو بھی اس پہ ہم نے کی ہے ماشاءاللہ. دوبارہ بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب. اور دیکھ, یہ جو ہمارا چل رہا تھا کہ بہنوں کے ساتھ رویہ, اور بہنوں کے ساتھ رویہ بھی اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چانس ہے نا. اس رویے کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو چانس ہے. ابھی بہنیں ابھی آپ کی حیات ہیں, بہنیں جب چلی جائیں گی تو یہ چانس پھر آپ کے پاس نہیں رہے گا. آپ چاہیں گے کہ میں اپنا رویہ اب چینج کر لوں. بہنیں جب تک حیات ہیں, بہنیں آپ کے سامنے ہیں, کھلا رہی ہیں ماشاءاللہ, ان کی مسکراہٹ آپ کے سامنے ہے, چانس ان کی زندگی تک آپ کے پاس ہے. پھر جب ان کی زندگی چلی جائے گی تو شاید آپ پھر اس چینج کے لیے ترستے رہ جائیں گے اور یہ چینج پھر آپ کو نہیں حاصل ہو سکے گا. بہرحال اللہ پاک بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شبیر بھائی, ایک اور رویہ بہت اہم میں سمجھتا ہوں, یہ ہے بھائیوں کا اپنی بہنوں پر احسان جتانا. کہ بھائی جب تو چھوٹی تھی تیرا خرچہ میں نے اٹھایا, والد صاحب نے تیرا خرچہ اٹھانے کی مجھے ذمہ داری دی تھی, یا والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا میں نے ہی تیری شادی کروائی, تیرا سارا جہیز میں نے ہی لا کر دیا, تیری شادی پر 3 لاکھ 5 لاکھ میں نے ہی خرچ کیے. یہ ایک احسان جتانا. اچھا, پھر بہن کو کبھی ضرورت پڑے تو پھر یہ تانے دینا, ارے تیرے کو اس وقت پیسے دیے تھے نا, اب تو پھر آ گئی. تو یہ انداز کیا کہیں گے آپ, اس کو کتنا دل آزار ہے؟ علی بھائی, عمل کا دار و مدار جو نا وہ نیت پر ہے. نیت پر ہے. اور اگر نیتوں میں اخلاص ہو جائے نا, اللہ کی رضا کے لیے اگر بندہ سارا کام کرے, چاہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے, چاہے وہ بہن پر خرچ کرے, یا چاہے وہ کب سے اپنی ضرورت مند رشتہ دار پر خرچ کرے, یا کسی غریب کو کھانا کھلائے, وہ یہ نیت سے اگر کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, چاہے سب راضی ہو رہا ہوں, رب راضی ہو جائے, تو پھر مطلب اس کام کو کرنے کا الگ مزہ آتا ہے. یہ چیز بھی ہے. اچھا, پھر یہ بھی وہ دیکھے کہ اگر میں نے خرچ کیا ہے نا تو اس کے نصیب کا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا. یہ میرا مال تو تھا ہی نہیں, نہ میں مال لے کر آیا تھا, نہ میں مال لے کر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کا مجھے دیا, میں نے اس پر خرچ کیا, اور جتنا میں نے خرچ کیا اس کا دل خوش ہوا, تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اٹ از جسٹ لائک اے انویسٹمنٹ. میں نے مطلب جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کوئی نئی کمپنی شروع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسٹارٹنگ میں کیپٹل انویسٹ کرتا ہے. ارے وہ کیپٹل اگر میں نے انویسٹ کیا ہوں, بس ظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اماؤنٹ میرا چلا گیا, لیکن جب میں اس کے اندر محنت کرتا ہوں تو وہ بزنس مجھے پروفٹ کر کے دیتا ہے. اور یہاں پر بہن کا پروفٹ کیا ہوگا, اس کے دل کی دعا, اس کی وہ ذہن, وہ زندگی بھر وہ, میں اگر مطلب تانا اگر مار رہا ہوں
تو وہ چیز تو اس کے دل پہ لگے گی, لیکن اگر یہ تمام معاملات اچھے سے چلتے ہیں تو وہ زندگی بھر یاد رکھے گی, بلکہ اپنے بچوں کو, اپنے ناتی پوتوں کو بتائے گی کہ میرے بھائی نے جس طریقے سے میری شادی کے وقت میں مطلب جو وہ مدد کی, اس کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ بندہ سنانے کے بجائے جو ہے نا ایسا کچھ کرے کہ بہن خود اپنے بچوں کو اس کی باتیں سنائے کہ میرے بھائی نے میرے لیے کیا کیا. سنانا یہ بھی ہے, سنانا وہ بھی ہے, لیکن اس سنانے میں کانٹے, اس سنانے میں پھول ہے. ماشاءاللہ. کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے بھائی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی. جی جی جب دیکھو نا کئی بیٹھیں گی نا 4 عورتوں کے اندر, تو ان کا موضوع ہوگا میرا بھائی ماشاءاللہ مجھے وہ لا کر دیتا ہے, میرا بھائی میری ضرورت پوری کرتا ہے, میرا بھائی میرے بچوں کو خیال کرتا ہے, میرا بھائی, میں سسرال میں آ گئی ہوں اپنے تب بھی میرا بھائی ہر ہفتے مجھ سے ملنے آتا ہے, جب بھی آتا ہے میرے بچوں کے لیے آئس کریم لے کر آتا ہے, کبھی کھلونے لے کر آتا ہے. اور ایسے بھی دیکھا ہے, یعنی میں نے اس طرح کے بھائی بھی دیکھے کہ جب کہیں سفر پر جاتے ہیں نا تو اپنے بچوں کے لیے تو وہ ہوتا نا, بندہ کہیں سفر گیا, کہیں کشمیر چلا گیا, ممبئی کبھی آتا ہے بندہ, یا کسی اور جگہ جاتا ہے, یا کبھی اللہ توفیق دے مدینہ پاک کا سفر ہوتا ہے, تو بندہ وہاں سے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے کر جاتا ہے, کچھ کپڑے لے کر چلا جاتا ہے, کچھ کھلونے لے کر جاتا ہے. تو ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ جب اپنے بچوں کے لیے سامان لیتے ہیں نا, اپنی بہن کے لیے, اس کے بچوں کے لیے بھی لیتے ہیں. یعنی بہن کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ماننا, یہ ایک سینہ میں جو ہے نا ایک ہونا چاہیے بھائیوں کے. اگر اللہ عمل کرنے کبھی ویسا بھی ہوتا ہے علی بھائی کہ بہن کے سسرال میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا, جی, تو وہ ماں باپ کو کچھ نہیں بتا دیا بلکہ اپنے بھائی سے مشورہ کرتی ہے. یعنی یہ کتنا کلوز کنیکشن ہوتا ہے, یعنی یہ ایک محبت ہوتی ہے نا کہ میرے بھائی سے مشورہ کرتی ہوں, اس سے میں کیوں اپنے ماں باپ کو پریشان کروں, میرا بھائی میرے پاس ہے, میں ان سے مطلب بات کر کے اس مسئلے کو حل کروں. ایسے ہی کبھی جو ہے نا جیسے بہنوں کے ساتھ ہوا, ایسے ہی بھائیوں کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں نا, تو بڑی بہن کو پہلے بتائی جا رہی ہوتی ہے, امی کو ابو کو جو ہے وہ بعد میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی نا بہت جو ہے وہ انداز محبت بھرا. یہ آپس میں اگر ان دونوں کی محبت اس انداز کی ہوگی نا, بہن بھائی کو اپنی باتیں بتائے, بھائی بہن کو بتائے, اس گھر میں آپ یقین مانیے گا پھر لڑائی آپ کو شاید نہیں سنے گی, نہیں سنیں گے آپ کے. اس گھر میں لڑائی ہوتی ہوگی جہاں یہ اتنے اس انداز سے مل جل کر رہتے ہوں, پیار سے محبت کے ساتھ, ہے نا, وہ ایک خوشی کا ماحول ہو, اچھا ماحول ہو. یقین مانیے گھر امن کا گہوارہ بنے گا. یہ جو تکلیفیں آتی ہیں اور جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں, انشاءاللہ لوگ مثال دیں گے آپ کی. یقین مانیے لوگ باتیں کریں گے, یار وہ جو فلاں ہمارے محلے میں جو گھر ہے نا, یار ان کے جو بہنوں کی جو محبتیں ہیں, بھائیوں کی جو محبتیں ہیں, ماشاءاللہ دیکھنے جیسی ہے. کیا بات ہے. تو یوں بہن کو چاہیے کہ اپنی بہن, اپنے بھائی کو چاہیے کہ اپنی بہن کے لیے ڈھال بن جائے. سبحان اللہ. ہاں, اس کو آپ کے رہتے ہوئے آپ کی بہن کو یہ لگنا چاہیے کہ جب تک میرا بھائی دنیا میں ہے نا, میں بالکل سیف ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. میرا بھائی موجود ہے, میرا بڑا بھائی ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے. اور یہ عورتوں سے سنا گیا ہے, بہنوں سے یہ سنا گیا کہ وہ یہ بولتی ہیں, میرا بھائی زندہ ہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, میرا بھائی ہے, میرے لیے کافی ہے. تو یہ اگر ہم کچھ رویہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اس کو اگر آپ نظر میں رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, صلہ رحمی کی نیت کریں گے اگر, انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. پھر آپ کو عرض کروں گا بہنوں کی ضرورت کا خاص خیال رکھیں. دیکھیں ہماری بہنیں جو نا بڑی خوددار ہوتی ہیں. بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہن کے اپنے سسرال میں فاقے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ خود سے نہیں کہتی ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں راشن کا انتظام کروا دو, بھائی عید آ رہی ہے میرے بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام کروا دو. نہیں, وہ خوددار ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور وہ نہیں چاہتی کہ میرے بھائی پر کوئی بوجھ بنے. میرا بھائی اپنے بچوں کے لیے بھی کپڑے لاتا ہے, سامان لاتا ہے, عید کے انتظامات کرتا ہے. میں کہوں گی اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, تو اس پر اور بوجھ پڑے گا, وہ نہیں چاہتی ہے. اب یہ بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پوچھے بہن سے, بھائی بہن مجھے بتا کیا چاہیے تجھے, کس چیز کی ضرورت ہے, تجھے کپڑے چاہیے, تیرا بھائی موجود ہے, جب بھی ضرورت پڑے بول دیا کر, تجھے رقم چاہیے, کیش چاہیے, مجھے بول دے, اس کو لا کر پیش کرے. بلکہ اس سے بھی اگلا اسٹیپ بلکہ یہ ہے کہ بہن کو کہنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے, کیوں ضرورت پڑے. اس طرح کا ایک واقعہ میں نے کہیں پر سنا تھا یا کہیں پڑھا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس سے اس کی بہن نے کچھ مانگا, کوئی بزرگ تھے غالباً, ان کی بہن نے ان سے کچھ سوال کیا, کوئی ضرورت ہوگی رقم کی, تو انہوں نے ان کو دیا بہن کو. اس کے بعد وہ رونے لگے, جب بہن چلی گئی تو ان کے اشک باری کرنے رونے لگے. تو کسی نے پوچھا ان سے بزرگ سے کہ حضرت کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ افسوس میری بہن اتنے دنوں سے پریشانی کی حالت میں تھی, اس کے یہاں انتظامات نہیں تھے, اس کے پاس پیسہ نہیں تھا,
اور مجھے خبر کیوں نہ ہوئی. اللہ اکبر. یعنی میرے ہوتے ہوئے میری بہن ٹینشن میں ہے, پریشانی میں ہے, مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ ہو سکی. تو یہ بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ, بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, اچھا سلوک انشاءاللہ کریں گے. یہ تو جو ہے نا علی بھائی کہ شادی ہونے سے پہلے تو بہت اچھے سے رہا جاتا ہے. یہ شادی ہونے کے بعد ایک جو جملہ آتا ہے نا بھائی کے زبان پہ کہ یہ تو دوسرے کے گھر, یہ تو اب اپنے گھر کی ہو گئی, پرائے گھر کی ہو گئی ہے. تو یہ جملہ جو ہے نا وہ بہن کے دل کو, کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اب یوں بندہ تو بول دیتا ہے جسے بولنا ہوتا ہے, لیکن آپ یہ تو سوچیں یار, ذمہ داریاں اس کی جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں, رشتہ داریاں تو چینج نہیں ہوئی ہیں نا. بھائی آج بھی بھائی ہے, معاشرے میں لوگ اس کو شادی کے بعد بھی, بہن کی شادی کے بعد بھائی کو بھائی ہی کہیں گے, بہن کو بہن ہی کہیں گے اس کا. تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلیں تھوڑا یہ ہوا کہ دوسرے گھر چلی گئی, تو جس طریقے سے خیال اگر شادی کے بعد رکھ رہا تھا رکھنا بھی چاہیے. تو شادی سے پہلے جس طریقے سے خیال رکھا جاتا تھا ویسے شادی کے بعد بھی اس کو رکھنا چاہیے. اور کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ شاید, میں اگر غلط نہیں ہوں گا تو شاید آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں کہ بہنوں سے بات کیے ہوئے شاید کئی مہینے ہو گئے. بہن سے بات ہوتی شاید تو وہ کبھی عید پر بات ہو گئی تو ہو گئی, وہ بھی ہو گئی تو میں ایک شاید مبالغہ کر رہا ہوں اس کے اندر بھی, ورنہ بہنوں سے بات کیے ہوئے کئی مہینے ہو جاتے ہیں شادی کے بعد بالخصوص. شادی نہیں ہے, اپنے گھر میں ہے تو چلو کہیں آپ باہر گئے تو فون سے امی سے بات کی تو بہن سے ہی بات ہو گئی, لیکن شادی کے بعد پھر اس کے اپنے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے اپنے بچے بڑے, تو دوریاں ہو جاتی ہیں پھر. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب خود نہیں کرتی, ارے وہ آپ بھائی ہو, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اس کی ضرورت کا احساس کریں. تو میں امید کرتا ہوں اس پر عمل کریں گے. تو آج پروگرام کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے کہ اگر بہن آپ سے دور ہے, اس کی شادی ہو چکی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ وہ ایک زندگی میں مصروف ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ فون اٹھائیں, اپنا نمبر ڈائل کریں بہن کا. بہن کے پاس اگر موبائل نہیں ہو تو اس کے شوہر کا نمبر ہوگا, فوراً اپنے گھر پہ اپنے یعنی بہن سے بات کیجیے گا, اس کے بچوں سے بات کیجیے, خیر خبر لیجیے, کوئی ضرورت ہو اس سے پوچھنا ہے, کوئی کام ہو اس کو فوراً اس کے گھر جانا ہے, انشاءاللہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. یہ کام آپ کریں گے انشاءاللہ صدقہ آپ کو برکتیں ملیں گی, بلکہ گھر والوں پر تو خرچ کرنے کو صدقہ بھی کہا گیا ہے. اچھی نیت کے ساتھ کریں گے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو بہن اگرچہ دوسرے گھر چلی گئی ہے لیکن وہ ہے تو اپنی گھر والی ہی, تو گھر والوں میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے. تو بندے کو اس وقت بھی جو ہے خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پروگرام رویہ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کریں. تو آج بہنوں کے ساتھ جو برے رویے ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی کہ یہ رویے کیوں ہوتے ہیں اور کس طرح اس کو درست کرنا ہے, عمل بھی کرنا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے رویے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا